سارے ویڈیو دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ میرے اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی پیمانہ بنایا ہے کامیابی کا، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کہ اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں ڈھال دے۔ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی، کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا، تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے، اس نے کامیابی کا کیا مفہوم بیان کیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں زور ہے، کسی مضمون پر اتنا زور نہیں ہے، حتیٰ کہ توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، اس پہ بھی اتنی طاقت سے اللہ نے بات نہیں کی جتنی اس مضمون پہ بات کی ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اس کو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ ناکام کون ہے؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ قیامت کے دن جو ناکام ہوئے وہ اصل ناکام ہیں، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ ذَلِكَ يُخَوَّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ میرے بندو، اللہ تمہیں اس ناکامی سے ڈراتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انسان جو دیکھتا ہے نا وہ اس کا اثر لیتا، سب سے زیادہ جو انسان متاثر ہوتا ہے دیکھنے سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی جو میموری ہے وہ بھی دیکھنے سے ہی خراب ہوتی ہے۔ اب اندھوں کو دیکھو، ان کی اتنی زبردست میموری ہوتی ہے۔ میرے بھائی کا پوتا ہے، وہ پیدائشی نابینا ہے، صرف ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کون ہے۔ وہ اپنے دادا کو کہتا ہے مٹھو دادا، اور میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے کہتا ہے بڑے دادا۔ کوئی نوکر ہاتھ پکڑ لے تو اس کا نام بتا دیتا ہے۔ تو انسان دیکھنے سے اثر لیتا ہے، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا بیلنس، اتنے زیور اور اتنے یہ اتنے وہ، تو ایک حسرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ اس سے آگے دکھانا چاہتا ہے، وہ ہے آخرت۔ آج ہم گئے تھے عثمان خان کی قبر پر، پھر روحان خان کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے مراد اول کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے بایزید کی قبر پر، پھر اس بایزید کے بیٹے تو گم آ گئے تھے، تو اس کے بعد اس کے پوتے مراد ثانی
की कब्र पर, फिर वहाँ खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं था, और क्या इनके डंके बजते थे, और दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत के ये मालिक थे। तो अल्लाह ताला ने ये बात समझाने के लिए कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, इसके लिए जो तर्ज इख्तियार किया है। अब हमारे माहौल में है, जब हमारी बात में हम वज़न पैदा करना चाहें तो हम कसम उठाते, अल्लाह की कसम, और कहीं जब झगड़े होते हैं तो उसमें भी वो कसम उठवाते हैं कि आप कसम उठाएं। वो झूठी भी उठा दे तो उसको छोड़ देते। और हमारे पंजाब में, हमारे मुल्क में जो कि झूठ बहुत बोला जाता है, तो एक और रिवाज है कि हमें इसकी कसम का एतबार नहीं, इसकी जगह फलां आदमी कसम उठाए तो फिर हम मानेंगे। तो कसम से वो बात मजबूत हो जाती है, वो वज़नी हो जाती है। अब अल्लाह ताला को अपनी बात को वज़नी करने के लिए कसम उठाने की क्या ज़रूरत, जबकि वो कह रहा है वमन अस्दक़ मिन अल्लाह क़ीला, कि तुम्हारे अल्लाह से सच्चा कोई है ही नहीं। और शुरू में ही अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, शक से बालातर है। फिर अगर अल्लाह कसम उठाता है तो चूँकि हमारे आपस में जो हमारा जो रवाज है और हमारी जो आदात हैं उसमें हम कसम उठवाते हैं, तो अल्लाह ने उसी को सामने रखते हुए कहीं एक कसम उठाई है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कहीं दो कस्में उठाई हैं, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कहीं तीन कस्में हैं, वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला वमा खलक़ अज़्ज़कर वल उन्सा, कहीं चार कस्में हैं, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद, कहीं पांच कस्में हैं, वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैल इज़ा यस्र। तो मसलन आप मुझे समझते हैं कि मैं बहुत कोई बड़ा आलिम हूँ और बहुत नेक आदमी हूँ, और मैं आपके सामने कस्में उठाना शुरू कर दूँ अपनी बात पर सच्चा साबित करने के लिए, तो आप खुद बोल पड़ोगे मौलाना साहब हमें तो वैसे ही आपकी बात पे एतमाद है, आप इतनी कस्में क्यों उठा रहे हैं। तो एक मजमून के कामयाब कौन है और नाकाम कौन है, इस पर अल्लाह जिसकी ना इब्तिदा है ना इंतहा है, उसका अव्वल कोई नहीं, उसका आखिर कोई नहीं, वो किसी ज़माने में नहीं है, किसी जगह में नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये दावा है कि अल्लाह एक अकेला है, माबूद उसके सिवा कोई नहीं। आगे उसकी सारी दलीलें हैं कि तो फिर वो कैसा है, तो कहता ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो सोने से पाक है, वो ऊँघने से पाक है। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, उसकी हुकूमत पूरी कायनात पर है। और कैसा है, मंज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कोई उसके सामने दम नहीं मार सकता उसकी इजाज़त के बगैर। और कैसा है, यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, पूरी कायनात उसके सामने है,
آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، پیچھے جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہے۔ ہماری طرح فائلیں کی ضرورت نہیں، کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز اس کی بارگاہ میں لکھی جا رہی ہے۔ اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، تیری اپنی زندگی کی پوری کتاب ہے، اور اس میں کوئی ایک لفظ کی کمی زیادتی نہیں ہے۔ اتنی بڑی طاقت والا اللہ جو اپنی ذات کی ایک مثال دیتا ہے کہ میری تعریف کے لیے سمندر کو سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا۔ اور میں نے تقریباً سارے سمندروں میں تھوڑا تھوڑا سفر کیا ہوا ہے، تو 7 سمندر جو پیسیفک ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے۔ تو دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% زمین ہے، اس میں پہاڑ ہیں، جنگل ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے سارے کو سیاہی بناؤ، اور پھر میں تمہارے ہاتھ میں یہ جتنے درخت ہیں، آپ نے دیکھا کتنے درخت ہیں، کہ ان کو میں قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں اور اس پر اپنا علم دیتا ہوں، پھر تمہیں کہتا ہوں میری تعریف لکھو۔ تو تم سارے انسان، سارے جنات، سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، مقرب فرشتے، اور سب سے بڑے رسول نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے رسولوں کے سردار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اکٹھے ہو کے میری تعریف لکھیں تو ایک وقت ایسا آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، چاہے اتنے سمندر اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ۔ کیوں کہ جتنا بھی لے کر آئیں اس کی ایک لمٹ ہے، اور اللہ تو لمٹ سے بالا تر ہے، اس کے تو کوئی لمٹ کوئی نہیں۔ یہ واحد سفر ہے اللہ کی تلاش کا، جس کی کشش ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو تو کوئی ریفرنس نہ ہو، تو وہ جتنا بھی سفر کرتا ہے وہ کہتا پتہ نہیں میں کدھر ہوں، میں کہاں پہنچا ہوں، کچھ پتہ کوئی نہیں۔ ایک چھوٹے سے صحرا میں بغیر ریفرنس کے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو کس طرح کوئی بیان کرے اور کیسے کوئی بیان کرے؟ جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو کروڑوں سال کی زندگی کے بعد بھی کہتا میں تو ابھی ایک قدم بھی نہیں چلا۔ اب یہ اللہ 11 قسمیں اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 11 قسمیں، 10 اور 1 11 قسمیں اس پہ اٹھائے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، تو اس مضمون میں کتنی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ والشمس والضحاها 2، والقمر اذا تلاها 3، والنہار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء وما بناها 6 اور 7، والارض وما طحاها 7 اور 8، ونفس وما سواها یہ 9 اور 10 اور 11، فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میرے بندے مجھے سورج والشمس، سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم 2، مجھے چاند کی قسم والقمر اذا تلاها، مجھے دن کی قسم اذا جلاها، مجھے رات کی قسم اذا یغشاها،
मुझे आसमान की कसम और आसमान के रब की कसम, यहाँ अपने आप को लेकर आए, मुझे ज़मीन की कसम और ज़मीन के रब की कसम, मुझे तेरी जान की कसम, तेरी जान के बनाने वाले रब की कसम। ये 11 कसमों के बाद कहता है अपने आप को ठीक कर ले तो तू कामयाब है, और अपने आप को तूने गफलत में डाल दिया तो तू नाकाम है। तेरी कामयाबी भी तेरे अंदर है और तेरी नाकामी भी तेरे अंदर है, बाहर से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। हमारी वहाँ की सराइकी का शेर है, दिल दरिया समंदरों डूघे, कौन दिलां दियां जाने हो, विचे बेड़े विचे झेड़े, विचे वंज मोहाने हो, कि सारी कामयाबियां नाकामियां तुम्हारे अंदर हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। अल्लाह की तरफ से कामयाबी का रास्ता, एक ईमान और तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखें। दूसरा सब्र और शुक्र, मुश्किलों में सब्र और शुक्र, नेमतों पर शुक्र करें। तीसरा इबादत और दुआ, फ़र्ज़ इबादत और दुआ के ज़रिए अल्लाह के करीब हों। चौथा इंसाफ और इखलाक, दूसरों के साथ इंसाफ और अच्छा सलूक करें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जमील साहब, एक बहुत अच्छे बयान के लिए। अल्लाह आपको इसका जज़ा खैर दे। आमीन सुम आमीन।